بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اس سے قبل بیضاوی شریف کا درس آپ کے سامنے اس کا پہلا حصہ پیش کیا گیا. ہم نے جب آن لائن دروس کے سلسلے کا فیصلہ کیا تو اس وقت مشورے سے یہ باتیں ہوئی کہ 20 منٹ کا درس ہونا چاہیے، اس لیے کہ استاد اگر سامنے ہوتا ہے تو طالب علم کو اور سننے والے کو لمبا سننے میں دلچسپی رہتی ہے، لیکن اگر استاد سامنے نہیں ہے اور کسی چیز کو اسے سن کر سمجھنا ہے تو اس میں 20 منٹ زیادہ سے زیادہ اس کی دلچسپی باقی رہتی ہے، اس کے بعد اس کو دلچسپی نہیں رہتی ہے. اس وجہ سے ہم نے 20 منٹ کے دروس کا آغاز کیا ہے، جیسا کہ اس سلسلے کے 80-90 دروس اب تک کے الحمدللہ اساتذہ جامعہ کے اپلوڈ ہو چکے ہیں. بہرحال اس وقت ہمارے سامنے مسلم شریف کا پہلا درس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جامعہ میں دور حدیث شریف کے طلباء کے لیے مسلم شریف کی تدریس ہمارے مامو جان حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ کے ذمے تھی. آپ سے پہلے مسلم شریف کا درس مولانا رضوان صاحب کے پاس تھا غالباً، اور اس سے قبل مولانا نسیم صاحب. اس طرح سے جامعہ میں گویا کہ مولانا نسیم صاحب نے پہلے تقریباً 5-7 سال مسلم شریف پڑھائی، اس کے بعد حضرت مولانا رضوان صاحب نے 5-7 سال پڑھائی، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا سید سلیمان شمشی نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا رضوان صاحب کے ذمے بخاری شریف آئی. تو مسلم شریف ہمارے ماموں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کے ذمے آئی، اور آپ نے تقریباً 20 سال مسلم شریف کا کامیاب درس دیا. آپ کا جو مقدمہ مسلم کا جو درس تھا وہ طلباء میں بہت زیادہ مقبول تھا. اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آپ نے کتاب و سنت کی تدریس کی لائن سے اور دوسری مختلف لائن سے بڑی خدمتیں کی ہے، اللہ اسے شرف قبولیت نوازے. میں نے بھی مسلم شریف بھی اپنے ماموں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب ہی سے پڑھی، اور اب اسی سلسلے کو میرے ذمے کیا گیا ہے، لہذا ہم مسلم شریف کا انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. مسلم شریف جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ایک اہم ترین کتاب ہے حدیث شریف کی. ہمارے علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ 2 ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری. اسی لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے صحیح مسلم و صحیح البخاری اصح الکتب المصنفۃ فی الحدیث بعد کتاب اللہ تعالی، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ احادیث کی ان کتابوں میں سے ہیں جو کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحت کی حامل ہے، اس لیے کہ اس کتاب
کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں کے مصنفین نے بڑی باریکی کے ساتھ اسانید کی جانچ پرکھ کے بعد اپنی کتاب میں احادیث مبارکہ کو جگہ دی ہے، اور علماء نے ان کے اس اسلوب کو بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے سلسلے میں کیا فروق ہے، انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے آگے چل کر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث مبارکہ جو ہے یہ کیا ہے اور ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ تو اس بات کو ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ یہ دو اسلامی تعلیمات کے اہم ترین مصدر اور مرجع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رنگ رنگ کائنات کو، نو بانو قسم کے مسائل کے حامل اس کائنات کو پیدا کیا، اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کی اشرفیت میں جہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سب سے اہم ترین چیز ہے علم، اور علم میں بھی وہ علم جو انسان کی آخرت کی کامیابی کا ضامن ہو، وہ سب سے زیادہ افضل ہے، جس کو علم المعاد کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا علم ہوتا ہے علم معاش، جس سے انسان حلال کمائی اور دنیا کی ترقی کے فنون سیکھتا ہے۔ وہ افضل ضرور ہے، مگر بہرحال وہ علم جو مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے والا ہو، وہ علم جو انسان کی افضلیت اور انسان کے مقصد تخلیق کو بیان کرتا ہو، وہ علم یہ تمام علوم میں سب سے افضل۔ تو علوم اسلامیہ میں افضل ترین علوم میں سے ایک ہے کتاب اللہ کا علم، اور دوسرا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ اس کو علوم عالیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ نحو، صرف، فصاحت، بلاغت، منطق، فلسفہ، علوم عقلیہ اور علوم عالیہ، بے شمار علوم ہے۔ یہ تمام کے تمام علوم انہی دو چیزوں کے خدمت کے طور پر ہے، انہی دو چیزوں کو، انہی دو علوم کو سمجھنے کے لیے ہے، یعنی کتاب و سنت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها ونہارها سوا، کہ میں نے تمہیں راہ روشن پر چھوڑا ہے، لیلھا و نہارھا سوا، جس کے رات اور دن دونوں برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے جا رہے ہیں کہ میں نے کتاب و سنت میں وحی کی روشنی میں ایسی کامل رہنمائی اور ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے، جیسے انسان کو کسی ایسے راستے پر چھوڑ دیا جائے جس راستے پر آنے کے بعد اسے اپنی منزل تک پہنچنا آسان ہو۔ اسی کو محجۃ بیضاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا کہ انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے آگے عجیب جملہ ارشاد فرمایا لیلوہا و نہاروہا سوا، جس کے رات اور جس کے دن دونوں برابر ہیں۔ کیا مطلب ہے جس کے رات اور دن دونوں کے برابر ہونے کا؟ تو لیلوہا و نہاروہا سوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انتہائی مصیبت کے دن ہو یا انتہائی تاریک زمانہ ہو، فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہو، آزمائشوں سے بھرپور زمانہ ہو، اس زمانے میں بھی کتاب و سنت یہ تمہاری مکمل رہنمائی کریں گے۔ وَنَہَارُهَا، اور نہار کا زمانہ ہو تب بھی کتاب و سنت تمہاری مکمل رہنمائی کریں گے۔ کیا مطلب نہار کا معنی ہے دن کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمانہ انسان کو انفرادی یا اجتماعی طور پر ایسا میسر آئے کہ جس میں انسان کے لیے خوشیاں ہیں، جس میں انسان کے لیے کشادگی ہے، جس میں انسان کے لیے نعمتوں کی ریل پیل ہے، تو ایسے زمانے میں بھی کتاب و سنت انسان کی مکمل رہنمائی کرے۔ معلوم ہوا صبر اور شکر دونوں کی صحیح رہنمائی یہ اللہ رب العزت نے کتاب و سنت میں وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس کتاب کا نزول ہوا، اس کتاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ کہیں پر فرمایا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ کہیں پر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، اسے آپ کی زبان سے صحیح ادا کرنا، بعض حضرات نے کہا اس کے الفاظ کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور اس کے معانی کو آپ کی زبان سے کہلوانا۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ عَلَيْنَا، ہمارے ذمے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا، اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بیان کیا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہے۔ قرآن کریم نے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القرآن نہیں کہا، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہا۔ الذکر کے کلمے کا انتخاب یہ بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ الذکر، یعنی اللہ کا ذکر۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ ہی کے ذکر کی برکت سے یہ دنیا قائم اور دائم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، تو یہ روئے زمین ختم ہو جائے گی۔ تو کتاب و سنت کے پڑھنے پڑھانے کا اہم ترین مقصد ہے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر انسان کے زبان پر، زبان حال سے اور زبان قال سے ذکر اللہ کا جاری ہونا۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال لسانك رطبا عن ذکر اللہ۔ ایک صحابی کے پوچھنے پر حضور نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے معمور ہو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتاب و سنت کے نزول کا اہم ترین مقصد ذکر ہے، اور آج ہماری زندگیوں سے ذکر نکل چکا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تعبیر ہے ذکر سے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے۔
جب میں اس رکوع کو پڑھتا رہتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے ہی جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو دل ہی میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع ہی کو کیوں منتخب کیا کہ آپ جب تہجد کے لیے بیدار ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میرے دل نے آواز دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس رکوع کا انتخاب کر اس کی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ قربان جائیے اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو نبی سب سے پہلی اپنے دن کے آغاز کے لیے جس آیت کا انتخاب کرتے ہیں وہ تفکر اور تدبر، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جو اللہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ آج دنیا میں عقل مندی کا معیار ہی کچھ اور ہے، جو بہت زیادہ دنیا کی باتیں کرے، جو بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں کرے، انہیں عقل مند کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا معیار بیان کیا، الذین یذکرون اللہ، کہا کون ہے عقل مند؟ عقل مند کا سب سے پہلا وصف اولو الالباب، یعنی انتہائی ذہین لوگوں کا سب سے پہلا وصف بیان کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو یاد کرے قیاما، حالت قیام میں بھی، حالت قعود میں بھی، یعنی کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، سونے کی حالت میں بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی خلقت پر تفکر و تدبر کرے۔ جب وہ آسمان اور زمین کو اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت آتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ان کی زبان سے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اس کے بعد دعا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اخیر تک پڑھیں اور سن ڈھونڈتے رہ جائیں، کیسا زبردست انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی اور اس آیت کو اسی انداز میں سوچ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شریعت کا نزول ہوا اس کا مقصد ہے ذکر، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں ذکر کرتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں، آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں، کھا کر اٹھتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، دعائیاں ادعیے معصورہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں ذکر کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ نماز کا الصلاۃ کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ دعا پر مشتمل ہے، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہمارے طلباء کے لیے کہ وہ اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ کتاب و سنت کے پڑھنے کا مقصد اپنے آپ کو ذاکرین کی فہرست میں شامل کروانا، اللہ رب العزت کا ذکر انشراح صدر کا باعث ہے۔ آج دنیا تنگی اور پریشانیوں سے گزر رہی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے خالق کی چوکھٹ کو چھوڑ کر مخلوق کی چوکھٹیں اختیار کر لی ہے، بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں ہم۔ بہرحال صحیح مسلم کہ اس پہلے درس میں اسی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ کتاب و سنت کے مقاصد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کے لیے کیسی محنتیں کی گئی ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ملعون ہے وہ لوگ
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے محنت کرنے والے ہمارے محدثین کو اپنی تنقید کا ہدف بناتے ہیں، منکرین حدیث جنہیں کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اہل القرآن کہتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہمارے سلف صالحین نے جو محنتیں کی ہے، اگر ہم ان محنتوں کو دیکھیں، اسے پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو ہم محو حیرت رہ جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، کیسی قربانیاں ان لوگوں کی تھی، کیسی کسی نے اپنی جان و مال کو قربان کیا، کسی نے اپنی پوری زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی۔ آپ امام بخاری اور امام مسلم کی زندگی کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا۔ اس لیے ہمارے طلبہ کو لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ کام میں لانا چاہیے، اور کتاب و سنت کے ان علوم کو اگر ہم کو نشہ چڑھا ہوا ہے موبائل کا تو اس کو بھی صحیح ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے صحیح استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ PDF میں اس موضوع پر جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کریں، قرآن و سنت پر جو بیانات ہیں اس کو پڑھیں، آپ ان کے محققین کے بارے میں تحقیق کریں۔ بہرحال آج کے پہلے درس کے بعد انشاءاللہ آئندہ درس میں سب سے پہلے ہم امام مسلم کی سیرت پر، اور اس کے بعد صحیح مسلم کے اوپر، اور اس کے بعد امام مسلم کے منہج پر، اور دوسرے محدثین کے مناہج اور ان کے منہج میں کیا فرق ہے اس پر، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کو شروع کریں گے۔ اس لیے کہ اس کا مقدمہ یہ علوم حدیث سے تعبیر ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی گئی ہے جو حدیث کے ایک طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ہم اس کو الگ سے بیان کرنے کے بجائے اسی کے مقدمے ہی کے اندر سمجھنے کی اچھے سے اچھے انداز میں، آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح مسلم کو اپنی رضا کے لیے پڑھنے پڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم پر علوم حدیثیہ اور علوم اسلامیہ اور علوم قرآنیہ کو منکشف فرمائے، اور ہمیں اپنے اس علم کی برکت سے ذاکرین میں شامل فرما کر اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔